بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں حیدر حیات خان اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ فاروق بشیر صاحب. فاروق صاحب ایک فارمر SSG کمانڈو ہیں اور آج کل ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے, تحریک ترقی و کمال. تو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم جنرل صاحب کے ساتھ بینگ این SSG کمانڈو انہوں نے کیا کچھ کیا اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, پھر پولیٹیکل پارٹی کیوں بنائی انہوں نے, اس کا مقصد کیا, اس کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ نے خیریت سے؟ الحمدللہ. سر ایک SSG کمانڈو اور اب ایک پولیٹیشین, کیا زندگی میں آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ہمیشہ مشکل کام ہی کرنے ہیں؟ سوچا تو میں نے کبھی نہیں تھا. SSG تو میرا پیشن ہے, میں نے زندگی انجوائے کی SSG میں. گیون انادر برتھ آئی اسٹل لائک ٹو گو ٹو SSG اور وہی کچھ کروں گا جو پہلے کیا. This coming into politics, I would say this is not my choice. I personally feel that I am forced by the circumstances. کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں پچھلے 7 دہائیوں سے اور جس طرح کی لیڈرشپ پرووائڈ کی جا رہی ہے, اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہم تنزلی کا شکار ہیں. سم ٹائم یو فیل ashamed of being پاکستانی. ہم بے شک سڑکوں پہ جتنا مرضی لگا لیں کہ جی پاکستان ہمارا فخر ہے, لیکن اگر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں نچلے 4 درجوں میں آتا ہے تو یو کین ریئلی ناٹ بی پراؤڈ آف دیٹ. تو اگر آپ نے پراؤڈ ہونا ہے تو پھر ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اور آئی ڈرا ویری کلیئر ڈسٹنکشن بٹوین بینگ اے پولیٹیشین اینڈ ٹرائنگ ٹو بلڈ اے نیشن. میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ نیشن بلڈنگ کے اوپر ہے, چینجنگ ایٹیٹیوڈ. بالکل. اچھا سر, اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن میں آغاز تھوڑا SSG کی لائف سے کرنا چاہ رہا ہوں آپ کا. ہم نے جو سنا ہے کہ بہت مشکل ٹریننگ ہے, ایون سانپوں کے گوشت کھانا پڑتا ہے, سانپ کھانا پڑتا ہے. ایک تو بتائیں سر کیسی ٹریننگ ہے چراٹ میں. سیکنڈلی کوئی ایک ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ اپنا SSG کے دوران. ٹریننگ یہ فکشن نہیں ہے, واقعی ٹریننگ کافی ٹف ہوتی ہے. کیا ٹف ہوتا ہے سر اس میں؟ اس میں آپ کی بہت مینٹل اینڈ فزیکل لمٹس جو ہیں وہ اسٹریچ ہوتی ہیں. اور آئی سے کہ دس از اونلی کورس جس میں آپ کو اپنے بارے میں بھی بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. اچھا, وہ کیسے؟ جیسا یہ کہ اب ہر بندہ جو ینگ ہوتا ہے, ایڈونچرس ہوتا ہے, وہ ہی فیل دیٹ ہی از اے ہیرو, ہی کین ڈو اینی تھنگ. بٹ وین یو آر ایکسپوز ٹو ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈینجرس, تو پھر بندے کو پتہ چلتا نہیں یار مجھے اس چیز سے تھوڑا ڈر لگ جاتا ہے. کس طرح کی ڈینجر سر؟ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ اس میں سوئمنگ ہے, ہائکنگ ہے, ریپیلنگ ہے, نائٹ آپریشن ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو گو ٹو سم کنسٹرکٹڈ پلیسز. یو آر ایکسپوز ٹو آل سارٹ آف ڈینجرس, آل سارٹ آف رسک. اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی باہر تو کھلے عام تو گولی کھانا بھی پسند کر لے, یا از بولڈ انف, لیکن اگر آپ اس کو کسی تنگ جگہ میں سے رکھیں تو وہ گھبرا جاتا ہے. ڈفرنٹ فوبیاز ہوتے ہیں. تو دس از ون کورس ویئر یو آر ایکسپوز ٹو آل ٹائپ آف ڈینجرس. اور اس میں دین یو گیٹ ٹو نو یور سیلف کہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. آپ نے کیا فیل کیا؟ شاید میرے منہ سے خود ہی نکل گیا, آئی ڈونٹ لائک ٹو بی ان کنسٹرکٹڈ پلیسز. اگر میں کہیں مجھے کہیں اندیشہ ہو کہ میں اس جگہ پہ پھنس جاؤں گا یا ریسٹرکٹڈ جگہ ہو تو میں. لیکن ہم تو کہتے ہیں فوجی تو شارپ ہی اتنے ہونا چاہیے کہ اگر وہ کہیں پھنسنے کا ہو بھی تو وہاں سے نکل جائیں. نہیں, پھنسنے سے مراد آپ کچھ ڈفرنٹ لے گئے. اچھا, میں سمجھوں کہ کوئی تنگ جگہ اوکے فائن ہے جس میں آپ یو ول لوز دا فریڈم آف ایکشن, آپ پھنس جائیں گے کسی جگہ پہ. دیٹ نہیں, وہ پھنسنا نہیں. اچھا, وہ حالات کا پھنسنا نہیں, فزیکلی پھنسنا. فزیکلی کہ آپ پھنس جائیں گے اور آپ نکل نہیں سکیں گے, وہ ایک تھوڑا سا. بالکل. اچھا سر, کوئی یادگار چیز ٹریننگ کی اور یا بعد میں؟ SSG میں بہت زیادہ یادگار چیزیں رہتی ہیں. سانپ کھایا آپ نے؟ جی کھایا ہے. مزے کو ہوتا ہے؟ اٹ از ڈیلیشیس. کون سا سانپ کھایا آپ نے؟ یہ مجھے پتہ نہیں, ہم نے مارا نہیں تھا, ہمارے انسٹرکٹر نے مارا ہوا تھا, ہمیں انہوں نے کھلایا خود. اور باربیکیو کر کے؟ باربیکیو کر کے کھایا. اچھا, تو یہ برا لگا نہیں کہ کیوں, کس طرح کھاؤں, کیسے کھاؤں گا؟ نہیں, مجھے نہیں لگا. فار ایگزامپل مجھے سانپ کھاتے ہوئے کچھ ایسا نہیں لگا, فراگ کھاتے ہوئے کچھ ایسا نہیں لگا. فراگ بھی کھایا؟ فراگ بھی کھایا. اور کیا کھایا؟ بس یہی 2 چیزیں جو نارمل سے ہٹ کے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل اپنی اپنی قرات ہوتی ہے نا, مجھے اگر کوئی کہ چپلی کھا لیں تو آئی تھنک آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. مجھے کوئی کہے کہ ویسے کھاتے ہیں ایکچولی, اگر ابھی اس کو بندہ وہ گپ شپ کے لحاظ سے کرے تو وہ علیحدہ بات ہے. جس ٹائم پہ ہم نے کیا تھا اس وقت پھر بھی ان چیزوں کی ریلیونس تھی.
اوکے فائن. اب نہیں ہے, اب جنگوں کا طریقے بدل گئے ہیں, چیزیں مختلف ہو بدل گئے ہیں. وہ پہلے ہوتا تھا جی آپ ہائیڈ آؤٹ میں چلے گئے ہیں, پہاڑ میں چلے گئے ہیں, آپ 20 دن کے لیے ایسولیٹ ہو گئے, ادھر یو آر کلڈ اور یو سروائیو. وہ اتنے لمبے اس طرح کے سروائیول ٹائپ اسٹائل والی جنگ رہی نہیں ہے ابھی. بالکل ٹھیک. اس لحاظ سے بھی آئی ڈونٹ تھنک ان کی ریلیونس ہے, لیکن تھوڑا سا ٹچ دینے کے لیے ابھی بھی وہ کرتے ہیں. ٹریننگ کا پارٹ ضرور ہے, مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے ہر طرح کے حالات کے لیے. میں بھی کہیں کہ آپ 5% بھی چانس ہے تو دے پریپیئر جو کہ آپ. بالکل ٹھیک. تو کتنا دوڑاتے ہیں کتنا آپ کو ٹریننگ میں؟ اور ٹریننگ میں جو روٹین میں ہوتا ہے وہ تو ہے کہ آپ کا ایوری ویک فارمل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ یو پٹ آن اباؤٹ 30 پاؤنڈ آف ویٹ, اور وہ آپ کو 4 منٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ٹیسٹ کے دوران 12 مائل کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. اور پھر ٹورڈ دی اینڈ آف دی کورس فائنل جب آپ اچھے ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر 40 پاؤنڈ کے ساتھ آپ کو 50 مائلز کرنا ہوتا ہے. اور پہاڑوں کے اندر کہ پلین ایریاز میں بھی روٹ چینج کرتے رہتے ہیں. اوکے, روٹ چینج کرتے رہتے ہیں, کبھی کبھی پہاڑی میں بھی ہوتا ہے, اور 50 مائلز کافی ٹائم ہوتا ہے. بہت اس میں پہاڑی بھی آ جاتی ہے, وہ بھی آ جاتی ہے, سفر پلین بھی اور پہاڑ. دیٹ از کافی انڈیورنس ٹیسٹ کرتا ہے, اور دیٹ از دی الٹیمیٹ. تو اس کے بعد سر اس ٹریننگ کا زندگی پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی اثر ہوا؟ بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے. کیا آپ ہر چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ ایس ایس جی کمانڈو نہ ہوتے, آپ نے ایس ایس جی ٹریننگ نہ کی ہوتی, تو آج جنرل فاروق کی زندگی میں کیا نہیں ہوتا؟ I feel I would not have been more confident. I am very confident. I can handle things both physically and mental endurance کے لحاظ سے بھی. ابھی دیکھیں ایک چیز جو ہے نا کہ وہ آپ نے وہ دوسری سائڈ دیکھی نہیں ہے. مے بی آئی واز دی سیم فرق, بٹ آئی فیل کہ میں شاید ایسا نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. کیونکہ وہ چیز ہیپن نہیں ہوئی, ہیپن ہو گئی ہے, تو آئی فیل آئی ایم مچ مور کانفیڈنٹ بینگ این ایس ایس جی. تو سر ٹریننگ کے بعد پریکٹیکلی جب آپ فوج میں آگے آفٹر ٹریننگ, فوج میں تو ڈیفینیٹلی ٹریننگ سے پہلے بھی آپ فوج میں آ ہی گئے تھے, لیکن چراٹ میں اسپیسیفکلی ایس ایس جی کی ٹریننگ کے بعد کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا آپ نے جہاں پہ آپ کو اس ٹریننگ کا فائدہ ہوا ہو؟ میں ویسے کسی ماحول کے اندر ایڈجسٹ کرنے یا نہ کرنے یا وہاں سے نکلنے کی صورت میں نہیں, مطلب کوئی جس طرح فوج میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر فوجی نے لڑائی کی ہے, اگر آپ نے کوئی ایسا کوئی تجربہ رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ ٹریننگ جو ہے ایس ایس جی کی ہے, فار دیٹ میٹر آرمی کی ٹریننگ جو ہے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, یہ آپ کی انسٹنکٹ بن جاتی ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم 4 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 کیمرہ مین ہیں, آپ ہیں, میں. ابھی اگر فائر ہوتا ہے جگہ کے اوپر تو آئی ول اسپونٹینیسلی ٹیک کور سم ویئر, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ فار ایگزامپل اس کے بعد دین آئی ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ اگر بندے نے فائر کیا کدھر سے کیا ہے, آئی ول ٹرائی ٹو لوکیٹ ہم. تو یہ جو آپ کا نا فائدہ ہوا, فائدہ تو ہوتا ہی ہے, اس لیے ٹریننگ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی مطلب کہ when you are ہارڈ ایریاز میں پوسٹنگز رہی ہیں آپ کی؟ ہاں میں رہا ہوں ہارڈ ایریاز میں رہے, وہاں پہ کوئی ایکسپیرینس؟ میرا جو ہارڈ ایریا میں 2 ایکسپیرینسز ہیں وہ سیچن گلیشیئر کے ہیں. اوہ یہ تو اور بڑا دونوں بڑے یونیک سے تھے. ایک دفعہ میں ایولانچ میں آیا تھا, اور اٹ از ویری ریئر کہ آپ ایولانچ میں سروائیو کریں. اچھا, اور وہ جو آپ ابھی کیا ہوا تھا؟ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ ٹریننگ عام آتی یا نہیں آتی, میں اس وقت کیپٹن تھا, اور ہماری بچنے کی صرف ایک وجہ جو بنی تھی, اللہ تعالیٰ بچانے والے ان کے بعد, کہ ایک ہمارے لانس نائک تھے جو کہ نیچے سے اگر آپ سینیارٹی ویل ہیں تو دوسرا درجہ ہوتا ہے, دیٹ از ون آف دی جونیئر موسٹ رینکس. اس لڑکے کی حاضر دماغی نے ہم 10 بندوں کو بچایا تھا. کیا ہوا؟ وی ور موونگ آن گلیشیئر, ایک ریج ہم کلائم کر رہے تھے, تو اس نے اوپر سے ایولانچ ٹریگر ہوتے ہوئے دیکھا. ہم بھی اسی مطلب کہ وی ور جسٹ دیر جیسے وہ ٹریگر ہو رہا تھا ایولانچ. ایولانچ کا فینومینا یہ کہ جب اوپر سے ٹریگر ہوتا ہے تو تھوڑی سی برف سلائڈ کرتی ہے, دین آہستہ آہستہ رولنگ, اور پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور ہم اس وقت جب اس ایریا میں تھے تو فیو آف اس وی ور وہ ایک بہت بڑی راک تھی, اس کا اوور ہینگ ٹائپ بنتا تھا. تو 3-4 لڑکے اس میں ابھی گزر رہے تھے, اور باقی ہم لوگ آگے گزر چکے تھے. تو ہم جو آگے 5 بندے تھے ہم اس میں آ گئے ایولانچ میں. تو لڑکے نے جب یہ دیکھا تو اس نے وہ ایک پتھر باہر نکلا ہوتا ہے, تو اس کے گرد اپنے روپ کو لپیٹ لیا. وہ آپ کہتے ہیں ٹریننگ کام آتی ہے نہیں, تو وہ ہم روپ اپ ہو کے چلتے ہیں نا, کہ اگر کوئی ایسی ایونچولیٹی ہوئے. تو اس کا فائدہ یہ ہو کہ وہ جو برف تھی وہ ہمارے اوپر سے گزرتی گئی, ہم اسٹیٹک ہو گئے. ادروائز یو رول ود دی سنو. اس وقت کیا فیلنگس کیا تھی؟ لگ رہا تھا آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈرامیٹک, آئی ٹیل یو دی ایگزیکٹ فیلنگ کیا تھی. جب ہم لوگ اٹھے اس سے باہر نکل کے,
تو اتنی وہ پاؤڈر ٹائپ سنو تھی، اوپر ہمارے دوسرا ہم نے وہ جو لباس ہوتا ہے وہ بھی وائٹ کلر کا تھا، تو ہمیں خالی دوسرے کی آنکھوں کی پتلیاں نظر آ رہی تھیں کہ یہ بندہ سامنے ہے. اچھا. اور ایز اے کیپٹن ہماری جو گٹ فیلنگ تھی وہ یہ تھا کہ میرے جو جوان ہیں ان کا کیا بنا. مطلب کہ دی مومنٹ آئی ریئلائز کہ میں بچ گیا ہوں تو دی نیکسٹ فیلنگ واز کہ یار میرے وہ ساتھ کدھر ہیں، وہ کدھر ہے، کس حال میں، وہ کس حال میں. تو یہ دس از ایک جو کہتے ہیں نا کامریڈ شپ ڈیولپ ہو جاتی ہے ایسا جی میں دیٹ یو آر مچ مور ورڈ. اچھا سر، ہم نے سنے سیاچن جاتے ہوئے رستے میں کوئی آپ کو شہداء بھی مدد کرتے ہیں رستے میں؟ کہتے ہیں کوئی ایسے پیچز آتے ہیں اندر جس میں رات کے وقت ٹریول کرتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کوئی چیز؟ نہیں یہ فکشن ہے جی یہ ساری. اچھا اچھا سر، اب ذرا ہم ایس ایس جی سے آ جاتے ہیں پالیٹکس کی طرف. آپ نے تحریک ترقی و کمال کی بنیاد رکھی. آپ نے بتایا آغاز میں کہ ریزن یہ تھی کہ آپ کو حالات ملک کے انہوں نے مجبور کیا، آپ شوق سے سیاست کی طرف نہیں آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو چلیے یہ چیز ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو تبدیلی ہے یا بہتری ہے اس کا آغاز انسان کو اپنی ذات سے کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک ترقی و کمال کے پلیٹ فارم سے آپ کیا کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی دیکھیں جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا کہ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس جگہ پہ بھی بیٹھتے ہیں نا، آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم تو سے آپ سے بڑی بات ہے، ہر کوئی بیٹھا ہوا قرب کر رہا ہوتا ہے، شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا جی، یہ کیا ہوگا جی، یہ کیا ہوگا. تو ایسا کہنے سے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک ہمارا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ٹورڈ لائف بن گئے ہیں. جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھتے اور نیگیٹو کو اور ری انفورس کرتے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس قوم میں تھوڑا سا پازیٹیوٹی لانا. اچھا کہ یار ادھر کچھ خرابی ہیں کچھ اچھائیاں بھی ہیں. کیسے آ سکتی ہے سر پازیٹیوٹی؟ یہ دیکھیں یہ اس کی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل ایگزامپل جو ہے، فار ایگزامپل میں ابھی لوگوں کا تو یار یہ صفائی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ میں نے آپ کی کچھ تصاویر دیکھی ہیں اس طرح کی میری جو ہے نا وہ لائف کی جو ہے جو پریفرنسز کہہ لیں یا وے آف ورکنگ ہے، میں کہتا ہوں لیٹ اسٹارٹ فرام ایزی تھنگس. ٹھیک ہے نا، سارے مشکل وقت چیزوں سے سٹارٹ کریں گے، شروع میں تھک جائیں گے، ایک دم ہی کیٹو پہ چڑھنے کی کوشش نہ کریں نا. پہلے ایزی کام سے شروع کریں اور ایسے کام سے شروع کریں جس میں اختلاف نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ابھی وہ میں جدھر جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جس کو اور کوئی کام نہیں ملتا، کہتا ہے جی صفائی کریں صفائی کریں. ٹھیک ہے نا. ایک معاشرہ کسی بھی معاشرے میں جب آپ جاتے ہیں، کسی شہر میں جاتے ہیں، تو پہلا امپریشن اس کی اچھائی یا برائی کا جو آپ پڑھتا ہے وہ ہے کہ وہ شہر گندا ہے یا صاف ہے. ہاں ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا. اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف لاجک بیہائنڈ اٹ. اگر شہر صاف ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس لوگوں کی ذہنیت صاف ہوگی، وہ معاشرہ پاک صاف ہوگا، وہ معاشرہ ڈسپلنڈ ہوگا. دیٹ انڈیکیٹس اے لاٹ آف تھنگس. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں یار اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، اس میں کوئی ریسنس نہیں ہے، کوئی مافیا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیٹس میک این انڈیور کہ ہم صاف رہیں، ہم اپنے معاشرے کو صاف رکھیں، اپنے بچوں کو صاف ہم رکھیں. فار ایگزامپل ہم جو بیسک ہمارے ایسٹرن ویلیوز کہہ لیں یا ویسٹرن ویلیوز کہہ لیں، ویلیوز آئی فیل کہ ہر جگہ پہ ٹھیک ہی ہوتی ہیں. ابھی کسی کو سلام کرنے کا رواج ختم ہو گیا. آپ گلی محلے میں جا رہے ہوں گے، کسی کو آپ کہیں گے السلام علیکم تو وہ غور سے دیکھے گا آپ کو، یار یہ میرا جانا رہتا ہو لیے تو سلام کیوں کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو لیٹس اسٹارٹ فرام اسمال. لیکن سر آپ نے یہ جو بات کی، آپ نے کہا کہ ایک تو چیز کے آسان کاموں سے اس کا ابتدا کرنا چاہیے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار اس کو کچھ نہیں آتا تو یہ اب آ کے صفائی کرنے لگ گیا ہے. تو جب لوگ اتنے یہ نہیں کہتے کہ کچھ نہیں آتا، مطلب کہنے کہ کچھ اور نہیں کر رہا تو یہ صفائی کا سنگل فوکس پہ ہوگا کہ جی صفائی کریں صفائی. ہاں جی. تو سر جب لوگ اتنے آسان کام کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو پھر ایسے میں اگر لمبا سفر ہو تو پھر مشکل نہیں ہو جاتا چیزوں کو کیری کرنا؟ مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. دیکھیں اگر اگر یہ بینگ این ایس ایس جی کمانڈو مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ مشکل نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں مشکل نہیں ہے کہ میں کچھ چیزوں کو انفلوئنسز کہہ لیں یا جو موٹیویشن کہہ لیں میں اپنے آپ سے ڈرا کرتا ہوں. اگر مجھے اس ملک کا احساس ہے اس عمر میں بھی، اور میں بڑا پریشان ہوں. عمر کتنی ہوگی سر؟ آئی ایم 62.5. اچھا ماشاء اللہ. لیکن آپ فٹ ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اللہ تعالیٰ جب تک صحت دیا رکھے. ٹھیک ہے. تو میں کیسے یہ ایزیوم کر سکتا ہوں کہ میں بہت فکر مند ہوں، آپ فکر مند نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس معاشرے میں سر یہ تو پازیٹیو سوچ ہے نا، نہیں آپ کی ہے، دوسرے کی بھی ہونا ضروری ہے اس کے لیے. یہ ایکچولی آپ میں کہتا ہوں کہ وہ میں اپنے جو ساتھی بھی ہیں تحریک کے، میں ان کو یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار وی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو پروو دیٹ وی آر سیریس ڈوئنگ. باتیں تو ہر کوئی کر رہے ہیں نا. آپ کچھ کریں گے خود، پھر لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کی طرف آئیں گے بھی اور خود کریں گے بھی. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی یہ میں پیچھے اپنے علاقے میں وہ ٹورسٹ جاتے ہیں، گند کر آتے ہیں کبھی، مطلب کہ وہ
تو میں نے صاف کیا میں ووٹ این آور پورا ایریا میں نے صاف کر لیا. تو اس کی ایک ویڈیو بنا دی اس نے, میرا ساتھ ایک بندہ تھا. تو اس کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے کال کیا اور کہا کہ جی نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو آپ ہمیں ملے, ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کریں گے. تو پیپل ول ڈو اٹ. لیکن یہ کہ اگر خالی میں بیٹھ کے لیکچر دیتا رہوں تو پھر نہیں, پریکٹیکلی کرنا پڑے گا, انیشیٹو لینا ضروری ہے, انیشیٹو لینا ہوگا. اور ہم بڑی جلدی بیسیکلی جو ہے نا وہ مجھے ہوتا ہے کہ ہم بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہیں یہ اوور نائٹ ٹھیک ہو جانے چاہیے. مجھے ایک بندے نے ویڈیو میں شارٹ کٹس پسند ہیں نا, ہاں میرے ایک ویڈیو دیکھی اور ایک کافی مطلب کہ اچھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے بھی 1-2 دفعہ کیا ہے لیکن لوگوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا تو میں مایوس ہو گیا ہوں. تو میں انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گا. اچھا چلے, اللہ تعالیٰ آپ کی جو پازیٹیو سوچ ہے میں تو دعا کروں آپ کو اس کے نتائج بھی پازیٹیو ملے. بینگ اے پاکستانی, میں ہی نہیں میرا خیال ہے جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اس ملک میں چیزیں اچھی ہونی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت عرصے سے کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. تو یہ اگر آپ کا پازیٹیو انیشیٹو ہے تو اس انیشیٹو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا سر, اب سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پولیٹیکل جائنٹس ہیں اس ملک کے اندر, آپ ویسے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کہاں سے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں انشاءاللہ NA52 سے اسلام آباد سے کروں گا. اچھا, آپ اسلام آباد سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر اتنے بڑے بڑے سیاسی جن بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح مقابلہ کریں گے ان کا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے جس میں آپ کامیاب ہو سکیں وہاں پر؟ دیکھیں یہ وہ میں ایسے آن لائٹر نوٹ میں آپ بتاؤں کہ میں ایسا کا آفسر ہوں, میں جنوں سے نہیں گھبراتا. جن جو ہے یہ جن بھی کھائے ہوئے آپ نے, جن نہیں کھائے ہوئے لیکن جنوں یا کہہ رہے کہ جن کھا جاؤں گا. جب ہم فیلڈ ایریا میں رات کو جاتے تھے تو جن دیکھا نہیں, کئی لوگ ہمیں جن سمجھ کے بھاگ دور گئے کہ یہ کون آ گئے رات کے وقت جو ہے نا. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جن شن اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ ان کا مقابلے میں نہیں آتے. ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ کم ہمتی کہہ لیں, بارڈرنگ بزدلی کہہ لیں, کہ ہم کہتے ہیں جی شریف آدمی کا سیاست میں کام نہیں ہے. غلط اپروچ. تو یہ اپروچ اس کا مطلب ہے ہم خود یہ سوچتے ہیں کہ بدماشوں کو سیاست کرنی چاہیے. بدماش نہیں, اچھے لوگ بھی ہیں سیاست میں, لیکن ویسے میں کہتا ہوں جو ایک جنرل بنا اپروچ کی بات ہے, اپروچ کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ان کے لیے فیلڈ چھوڑ ہے نا, کہ وہ بدماش آئیں, وہ پالیسیاں بنائیں جس کا اثر آپ کے بچوں کے اوپر ہے, آپ کے اوپر ہے, تو آپ جو ہے وہ ان پہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے. تو آئی ہیو اے ویری فرم کنوکشن کہ آپ کے ساتھ لوگ جب دیکھتے ہیں اگر آپ میں خود کچھ سچ ہے تو لوگ آپ سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں نے یہ بھی سفر جو ہے نا وہ 1.5 سال میں دیکھا نا. آپ کو الیکشنز کب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ شیور. 3 ماہ میں آئی کانٹ سے اینی تھنگ. دیکھیں میں میرا ایک بڑی پھر آپ کیسے پلان کریں گے الیکشنز کو؟ نہیں, میں تو انشاءاللہ ابھی سے شروع کر رہا ہوں اپنی جو ہے وہ. ویسے پولیٹیکل ڈیفینیٹلی اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے تو آپ نے کچھ انالائز تو کیا ہوگا نا کہ آپ 3 ماہ میں کیمپین اچھی کر سکتے ہیں یا 6 ماہ میں اچھی کیمپین کر سکتے ہیں. ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں 2-3 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ 90 روز میں انتخابات پریکٹیکلی پاسبل نہیں لگ رہا, ہونے چاہیے, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. دوسری بات ہو رہی ہے کہ جی کہ فیبرری میں الیکشنز ہو جائیں گے, بیفور رمضان یا مارچ کے سٹارٹ میں یا فیبرری اینڈ پہ الیکشنز ہو جائیں گے. تیسری بات ہو رہی ہے اگلے 2 سال الیکشنز نہیں ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے 90 روز میں ہو جائے گی؟ خواہش ہوگی, یقینی طور پر آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے 90 روز میں ہو جائیں, لیکن لگتا کہ آپ کو کہ 90 روز میں ہوں گے, فروری میں ہوں گے, 2 سال بعد ہوں گے, یا 2 سال بعد بھی نہیں ہوں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بھی 6 منتھ کے بعد ہو جائے. 6 منتھس یعنی وہی فیبرری مارچ ہو جائیں گے الیکشنز. اگر نہیں ہوتی تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی, اگر نہیں ہوتے پھر کتنی دیر بعد ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری ہماری سوسائٹی کا جو پرابلم ہے اور جس کو میں مختلف جگہوں پہ ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں, وی آر ناٹ بیسیکلی لا ابائڈنگ پیپل ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب سڑک کے اوپر جا رہے ہیں تو ٹریفک سگنل کے لیے آپ رک جائیں تو کتنا رکنا پڑتا ہے آپ کو؟ 5 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 15, 20 میکسیمم جو میں نے دیکھا ہے سگنل روکتے ہیں وہ 1 منٹ کے لیے روک لیتے ہیں. دائیں بائیں دیکھتے ہیں آپ بریک کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کوڑا اٹھایا ہوتا ہے آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو یہی ایٹیٹیوڈ اوپر جاتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم ایک لا ابائڈنگ, کانسٹیٹیوشن ابائڈنگ لوگ نہیں ہیں. اور جب ایسا ماحول ہو نا تو اس میں آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں بھی ہو سکتے تھے. دیکھیں اگر آپ ایک چیز کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں چلائیں نا, آپ کہیں ہاں جی کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے, دین یو میک دی مینس اینڈ ویز اویلیبل ٹو ڈو اٹ. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا ہو کہ یار کس طریقے سے ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, کیا بہانہ کر سکتے ہیں,
آج ایٹیٹیوڈ یہ ہے, آج ایٹیٹیوڈ یہی ہے. لیکن اب تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, تو کس کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ؟ آئی ڈونٹ نو. اچھا, آپ کو بینگ ریٹائرڈ فوجی, آپ پر یہ تنقید نہیں کرتے لوگ کہ آپ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو نہیں ہے آپ کو؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ تو نہیں ایک ایسی پارٹی بنائی گئی جو اب اسلام آباد جیسے بڑے شہر سے سیاست کا آغاز کر رہا ہے بندہ؟ یہ تو ویسے آپ کو مجھ سے یہ سوال پوچھنے نہیں چاہیے. اچھا, کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں وہ محلے میں ویلڈر کی دکان پہ جا کے نہیں بیٹھتے, وہ جو ہے وہ 15 بندوں کے ساتھ جا کے میٹنگ نہیں کرتے, وہ بھی ایک محلے کے گراجوں میں جا کے بیٹھ کے. ان کے تو پہلے دن سے نہیں, میں تو لوگوں کے لیے سوال کر رہا ہوں آپ کو, میں تو کافی جانتا ہوں آپ کو. نہیں, میں لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں, لوگ بھی تو دیکھتے ہیں نا. ہاں, نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جب کسی کے ذہن میں آئے گا جی کہ میجر جنرل ریٹائرڈ فاروق بشیر الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے. میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز بتاتا ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی میٹنگ میں گیا, کچھ لوگوں نے انوائٹ کیا, تو اس دن میرے پاس ڈرائیور بھی اویلیبل نہیں تھا, تو گاڑی میرے پاس یارس تھی, وہ میں خود ڈرائیو کر رہا تھا, میرے ساتھ ایک اور تھے ساتھی, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کے پاس سے گزر رہے تھے, تو پیچھے سے ایک ینگسٹر تھا, اس بیچارے پتہ نہیں کس خیال میں تھا, اس نے آگے ہماری گاڑی کو ماری پیچھے سے, اور کافی بڑا ڈینٹ ڈال دیا گاڑی کی ڈگی میں, وہ بند بھی نہیں ہو رہی تھی پراپر طریقے سے. تو ابھی آگے ٹائم دیا ہوتا تو میں چلا گیا. تو پہلے تو ادھر جو میٹنگ والے تھے وہ حیران ہو کے دیکھیں کہ بھی یہ چیئرمین صاحب کس گاڑی میں آ گئے, چیئرمین صاحب کون ہے, کب آئے گا. تو جب میں خود گاڑی سے باہر نکلا تو ایک بندہ جو میرا جانا ہے اس نے کہ مجھے ریسیو کیا, تو لوگ تو اسے حیران سے ہو گئے کہ بھائی یہ کیا پارٹی ہے, یہ کون لیڈر ہے. تو پھر ان میں سے ایک نے مجھے میسیج بھی بھیجا کہ جی جن صاحب کو بتائیں کہ اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو بڑی گاڑی پہ آ کریں, بڑی گاڑیوں میں کچھ 5-7 بندے کیری کریں, کوئی گن مین ہو کے ساتھ ہو. تو میں نے ان کو کہا میں کہ یار میں تو ایسے ہی کروں گا. اچھا, میرے ایک دوست ہیں آپ کے اسی واقعے سے, خضر مزاری, راجن پور کے حلقے سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, تو وہ بھی مجھے یہ بتا رہے تھے, کہتے کہ میں نے کلٹس لی اور میں حلقے میں نکل گیا کیمپین کرنے. نون لیگ کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, تو 2018 میں نیشنل اسمبلی کا کچھ ووٹ سے ہار گئے تھے. اب وہ اس وقت تحریک انصاف میں, اور PP 297 سے ان کو ٹکٹ ملا. وہ کہتے کہ میں کلٹس پہ حلقے میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ سردار صاحب ایک ہی کر رہے ہو, کلٹس پہ آؤ گے تو لوگ تمہیں کس طرح ووٹ دیں گے. کہتا مجھے لوگوں نے اتنا مجبور کیا کہ الٹیمیٹلی مجھے ایک بڑی گاڑی لینی پڑی, لیکن وہ بڑی گاڑی کے اندر تو خیر بار میں انہوں نے کہا جی میرے ساتھ فراڈ ہو گیا, جس دوست کے ریفرنس سے لیے وہ گاڑی 2 نمبر نکلی. لیکن اپروچ کی بات انہوں نے کی کہ آپ سیاستدانوں کو تو فوری طور پر لوگ باتیں کرتے ہیں, پبلک اپروچ یہ ہے, پبلک خود کہتی ہے کہ سر بڑی گاڑی تے آؤ, تو آپ اگر بڑی گاڑی میں نہیں جائیں گے تو لوگ کیسے ایکسیپٹ کریں گے کہ میں اسی بات پہ آ رہا تھا. کہ ہم ویسے پبلک کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کرتے ہیں اور انڈر ریٹ کرتے ہیں. پبلک سمجھدار ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ ایک دفعہ جاتے ہیں نا, پھر آپ اگلی دفعہ بھی ایسی گاڑی پہ چلے جاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹل پہ کھانا کھا لیتے ہیں, آپ بالکل ان کی طرح کی بات چیت کرتے ہیں. دین دے اسٹارٹس نوئنگ یو کہ بھائی یہ بندہ از ناٹ پوزنگ, جو ہے وہ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس کل دن کو بھی لوگ آئے ہوئے تھے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون تھے, کوئی بندہ لے کے آیا ہوا تھا. ابھی لوگ مجھے میری جو تھوڑی زیادہ وہ تھوڑی سی تو نہیں, میں کہتا اچھی خاصی جو بیس بن گئی ہے, دیٹ از ناٹ مائی ہوم ٹاؤن, وہ ہری پور ہے. کیونکہ ادھر میں زیادہ فریکوینٹ جانا ہوا, لوگوں نے مجھے بلایا, میں گیا, لوگوں نے میرے بات چیت کی. تو آج ایک میرے کولیگ ہیں, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب شروع میں جلسہ میں آپ کے ساتھ آیا تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ جی آپ تو بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے تھے, تو آپ کے دیکھ جن صاحب کے ساتھ لگ گئے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو ہنس کے بتایا کہ میں نے کہا آپ بھی آ جائیں, جن صاحب کو مل تو لینا, تو اگر آپ زیادہ جمہوری ہو تو آپ نہ ان کے ساتھ بیٹھنا. صحیح. تو یہ کہ وین یو ٹاک ٹو پیپل یو میک دیم فیل کہ یو آر پارٹ آف دیم, اینڈ ایکچولی وی آر پارٹ آف دیم, اٹ ڈونٹ میک دیم فیل. اگر میں آج میرا یہ اسٹانس ہے کہ جی میں ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں جو غریب لوگ ہیں, جن کا گزارا مشکل ہو رہا ہے, تو پھر مجھے یہ دل سے سمجھنا چاہیے کہ وہ میرے ہی لوگ ہیں, اور مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے, میں بھی ایک وہ ہیں میرے ساتھ ایک. اچھا یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی وہ بن جاتی ہیں. ابھی ہم ایسا جی ٹریننگ کی آپ نے بات کی نا, ایسا جی میں یہ جوان کا اور افسر کا کوئی ایسا نہیں ہوتا پروٹوکول, ہم انہی کے ساتھ سوتے ہیں, انہی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. تو پیچھے میں بنوں گیا تو ادھر کچھ پختون بھائی تھے, انہوں نے مجھے وہ ان کا ایک وہ پینڈا ڈش ہوتی ہے, نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں, وہ ایک ہی پلیٹ میں وہ مل دیتے ہیں, اور مرغا شرغا بھی اس میں. تو وہ میں بیٹھا کرتا, اس کی 1 منٹ کی ویڈیو تھی, تو وہ اپلوڈ کی میں نے اس کے اوپر. تو ایک بندے نے آگے سے لکھا کہ دس ٹرینڈ واز سیٹ بائی IK. حالانکہ ہمارا جو SIG کی ٹریننگ ہے اس میں ہم نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں, ساری عمر نیچے بیٹھ کے آتے رہے جوانوں کے ساتھ.
اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو پٹھان ہیں پختون، ان کی یہ سینچری رول ٹریڈیشن ہے. ان کے مہمان ہوں جو بھی ہوں، وہ جب پینڈا بناتے تو وہ نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں سارے. بالکل ایسے ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، اکٹھے ہو کے کھاتے ہیں. میں چونکہ خود پٹھان ہوں تو یہ تھوڑی سی چیزیں میں بالکل تو ابھی وہ کچھ لوگوں نے، وہ اتنا فیور ہے آج کل، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شاید میں کاپی کر رہا ہوں خان صاحب کو. تو یہ وہ ہے. اچھا سر، اب تھوڑا یہ بتائیں کہ موجودہ حالات کے اندر آپ کو، ایک تو آپ نے کہا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا. اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج اکانومی ہے اس وقت، اور جتنے ہم پھنسے ہوئے ہیں ارد گرد ہمارے جو جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ادارے ہیں ہمارے اوپر مختلف شرائط مسلط کر کے ہمیں قرضہ دیتے ہیں، اور ہم جس طریقے سے ان کی ڈکٹیشنز پر عمل کرتے ہیں، اگر تحریک ترقی و کمال کے پاس گورنمنٹ آئے، آپ کے پاس کوئی ایسا وے فارورڈ ہے جس میں آپ چلیں اوور نائٹ نہیں لیکن ایٹ لیسٹ ڈائریکشن سیٹ کرنے کا بتا دیں کہ یار اس طرح ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں اکانومسٹ نہیں ہوں، اور اکانومی از اے ویری ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ، ویری کمپلیکیٹڈ. اس کے اوپر بندہ جو ہے وہ ایک لے مین جتنا مرضی پڑھے، وہ ہی کینٹ گیو ایگزیکٹ پلان. لیکن میں آپ کو بتاؤں پرابلم ہمارا کیا ہے. سب سے جو اپیرنٹ پرابلم آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو کسی ایک گھر چلانے والا جو گھر چلا رہا تھا اس کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کم ہے اور خرچہ ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے. اور اس ایکسپینس زیادہ میں، ایکسپینس زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے. مرات ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کو تو آپ اسٹیٹ میں سلیش کر سکتے ہیں نا. اس میں تو کوئی آپ کو اکانومی کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ ہے جس کے فار ایگزامپل 10 لاکھ پہ ہے، اس کو 800 لیٹر پیٹرول مفت کیوں ملے، اس کو واپڈا کی بجلی مفت کیوں ملے، اس کے ساتھ 15 گن مین کیوں چلیں. یہ تو اس میں تو کوئی سائنس نہیں ہے. یہ تو آپ ختم کر سکتے ہیں. یہ تو اس قسم کے کام جو ہے وہ تو آپ کو اسٹیٹ وے ختم کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں، مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کہتے ہیں یہ 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اینی سویلائزڈ نیشن ہاؤ کین یو ٹیک اٹ کہ آپ کے ملک کے 3 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. ان 3 کروڑ بچوں کا کیا فیوچر ہے، اور پھر اس قوم کا کیا فیوچر ہے؟ ان 3 کروڑ کے علاوہ جو باقی جا رہے ہیں ان کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو دنیا کا جو ماڈرن ورلڈ کا لٹریسی لیول ہے، اس لحاظ سے ہم آئی کین ویری سیفلی سے کہ ہم میں بھی 25 to 30% لوگ ہم ایجوکیٹڈ، باقی الٹریٹ ہیں. تو ایک ملک جس میں 70% لوگ الٹریٹ ہیں، دیئر ایجوکیشن از ناٹ کمپیٹیبل ود دی ورلڈ ایجوکیشن جو ریکوائرمنٹ ہے، پھر آپ کیسے ترقی کریں گے؟ آئی ایم بلڈنگ این آرگومنٹ. آپ نے دیکھا کہ پچھلی یہ 15 20 25 30 سال میں کسی نے ایجوکیشن کو دی ٹائپ آف ارجنٹ اٹینشن اٹ ریکوائرز کسی نے یہ دی؟ کسی نے نہیں. ٹھیک ہے نا. لانگ ٹرم ہے. ابھی ہمارا یہی ہے کہ ہماری سیاست جو ہے فیوچر کھڑا ہے آپ کے اس کے اوپر. ہماری سیاست ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ہر کوئی کہتا ہے جی میری گلی میں یہ نالی بنوا دیں، مجھے ہم نے بھی ان کو اسپیچ لگا دیا ہے. ابھی یہ چونکہ لانگ ٹرم ہے، وہ میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ ڈفرنس بٹوین اے لیڈر اینڈ اے پولیٹیشین. اور ہمارے تو پولیٹیشین اتنے وہ ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں بس ووٹ کسی طریقے سے لے لیں، باقی وہ نوئنگ فلی ویل کی نقصان دہ چیز ہے. دی ادر میں آپ کو پرابلم آپ کہیں گے اس کی ریلیشن بھی اکانومی سے کیا بن رہی ہے. بڑا بڑا ریلیشن ہے. میں تو اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی آپ کی یوتھ پڑھی لکھی نہیں ہے، کل کو آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں گی. آپ یہ جس طرح آپ نے کہا لانگ ٹرم میں ان چیزوں کی پرابلمس ہوں گی. اکانومی فوراً سیدھی ہونے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ اپنی پاپولیشن کو دیکھیں، مطلب انکنٹرول پاپولیشن ہے، اوپر سے الٹریٹ ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. ہم کبھی کبھار وہ جو ہے نا وہ اچھا ایک ہم نے عجیب سا رویہ اپنا لیا ہے. ہم کوئی چیز پک کرتے ہیں اور اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وی ہیو دی یوتھ بلج. بھائی ٹھیک ہے، یوتھ بلج ہے. یوتھ بلج ہمارا بیچارے ایسے ہیں کہ ان کو انڈر نالج اتنے ہیں کہ ان سے اگر ان کو کہنا کہ فٹ بال کھیلنا آدھا گھنٹہ تو 10 منٹ فٹ بال نہیں کھیل سکتے. ان چیزوں کا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے. اف یو آر ہیلدی، یو آر ایجوکیٹڈ، یو کین کنٹریبیوٹ. اف یو آر انڈر نالج، یو آر ہنگری، یو آر الٹریٹ، آپ نہیں کر سکتے. آپ کی اپروچ مختلف ہو جائے گی نا. آپ کو ریکوائرمنٹ آپ کی کچھ اور ہے، آپ اس کی طرف فوکسڈ ہوں گے. تو مطلب یہ کہ آپ اپنی کوئی پاپولیشن کے اوپر بات کریں، آپ کوئی ہیومن انڈیکس جو ہے اس کو آپ امپروو کریں. تو سر اب ہم اینڈنگ کی طرف جائیں گے. تحریک ترقی و کمال کتنی سیٹس کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرے گی؟ آئی فیل آئی ول بی دی اونلی ون دس ایئر دس ٹائم. اور آپ کتنا آپ کو یقین ہے کہ آپ وہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے
یہ آئی کانٹ سے اینی تھنگ. دس از اے نیو ایریا. اس میں نے کوئی فائر نہیں کرنا. کچھ اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے. اور یہ کہ نئی وہ چیز ہے, ابھی پتہ نہیں چلتا نا. دس از اے نیو فیلڈ. اس میں لوگ آپ کے سامنے آ کے کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. آج میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو ہی از دی فرسٹ پرسن ہو سیڈ کہ جی میں آپ کی پلیٹ فارم سے تحریک ترقی و کمال سے میں الیکشن لڑوں گا. تو دیٹ واز اے گڈ نیوز ٹو می. وی سیڈ کہ آئی ایم کوائٹ پازیٹیو. میں ویسے جتنے پیسے ریکوائرڈ ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, اب تو الیکشن بہت ایکسپینسو ہے, کروڑوں روپے لگتے ہیں, بلکہ کئی حلقوں میں تو اربوں روپے بھی لگے ہیں. تو آپ کے پاس کروڑوں ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. پھر کیسے مقابلہ کریں؟ میرے پاس نہیں ہے اتنے. لیکن دیکھیں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے چیزوں کی, ٹھیک ہے نا. یہ پیسہ ہونا پالیٹکس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور ہر زمانے میں رہی. لیکن آپ کا پیسہ ہوگا, آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ تب کر سکیں گے. میں یہی آپ سے آگے اس کو کر رہا تھا. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا اگر ٹون ڈاؤن کریں اپنے آپ کو, اپنے ساتھ والوں کو ٹون ڈاؤن کریں, تو آپ اس ریکوائرمنٹ کو کافی کم کر سکتے ہیں. ابھی میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں, میں نے کبھی کسی کو چائے اور بسکٹ کے علاوہ کچھ نہیں کھلایا. آپ بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ہے؟ نہیں, میں تو میں ان لوگوں کی وجہ سے بات کروں, ویسے نہیں, ادروائز نہیں. نہیں میں تو, کیونکہ ہم نے تو ابھی آپ کے پاس لیمو پانی بھی پیا ہے. نہیں دیکھیں, میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ابھی اس لیول پہ ہماری بات چیت نہیں گئی. جب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ دس از ناٹ اے چوائس, دس از اے کمپلشن کہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے پی ٹی آئی بہت اچھا پرفارم کرے, پی ایم ایل این پرفارم کرے, میں اس بوڑھی مجھے ضرورت نہ پڑے, میں کبھی کدھر بھاگ رہا ہوں, کبھی کدھر بھاگ رہا ہوں. میرے کوئی مطلب کیا کہ اٹس ہارڈ ٹو ٹیل پیپل آئی ایم ناٹ کریونگ ٹو بیکم این ایم این اے, آئی ایم ناٹ کریونگ ٹو بیکم اے ایم پی اے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ملک ٹھیک ہو, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا راستوں میں سے ایک یہ راستہ ہے دیٹ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈسکشن کر کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, پریکٹیکل آپ کچھ کرنا پڑتا ہے. دیٹ از دی اسپرٹ. باقی مجھے کوئی ذاتی طور پہ شوق نہیں ہے کہ میرے آگے کوئی یہ ہو جائے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر, آپ نے اس براڈ کاسٹ کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, جنرل فاروق بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا ویژن جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور ایس ایس ڈی کے بھی کچھ اپنے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.